سلسلے کی آخری مجلس ہے، تو ہم تمام محبان آل عمران مومنین مسقط فردن فردن صمیم قلب سے شکر گزار ہیں قبلہ کے کہ انہوں نے اپنے افکار عالیہ سے ہم تمام کی روحوں کو سرشار کیا، اور دعا گو ہیں پروردگار عالم سے کہ اس امام کے صدقے میں جس کی معرفت میں آپ نے تمام مجالس پڑھی، قبلہ کے عمر و اقبال میں ترقی فرمائیں، آپ کو صحت و عافیت سے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھیں، اور مزید تمام قبلہ کے جتنے بھی دین کے امور ہیں ان میں کام رامنی اور سرخ روئی عطا کرے انشاءاللہ۔ میں ملتمس ہوں، بس وقتہ گزارش کرتا ہوں قبلہ سے، ہر کے التماس پیش کرتا ہوں آپ تمام کی جانب سے کہ آج اپنی نشست کی آخری خطابت کا آغاز کریں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کی آواز آ رہی ہے بھائی؟ بسم اللہ قبلہ، بسم اللہ۔ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی آ رہی ہے قبلہ۔ اگر آواز نہیں آ رہی ہے تو یہ اسپیکر سے ہے تیار؟ ابھی تک تو آ رہی ہے قبلہ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ آ رہی ہے آواز، آ رہی ہے۔ میں اس کو لگا لیتا بسم اللہ بسم اللہ حضور۔ بہت ہی آل محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ لا حول ولا قوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام على المشارق والمغارب مولانا ومولا الكونين أبي الحسنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد محمد وعجل وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين قد قال الله سبحانه الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم ولا خيرا المودة في القرآن بات پڑھتے سب کی گہرائیوں سے بارگاہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ برادران اہل ایمان، صل على محمد وعلى محمد۔ برادران اہل عذاب، برادران اہل ولایت، برادران اہل سے آج کی یہ 10ویں مجلس کو آپ حضرات کے بارگاہ سماعت تک پہنچانے کا شرف پر عالم نے مجھے بخشا ہے۔ میرے مولا سرکار ہم سے راضی ہو جائے، ان کی خوشنودی ہمارے مقدر ہو جائے، بس یہی ہماری دعا، یہی تمنا رہی ہے۔ جتنے آپ کی کاوشیں ہیں، سیو کوششیں ہیں، مولا اسے فرمائے۔ حضور بیت اطہار علیہ السلام کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے، ورنہ ہم اس قابل بھی نہ ہوتے کہ نام علی ہماری زبان پر جاری ہوتا۔ یہ کرم محمد والے محمد کا خود امام زمانہ کا کرم ہے ہم پر۔ شبانہ روز جو نعمتیں ہم پر نازل ہو
رہی ہے، اس وجہ آپ کو آج حدیث معصوم سے سناتا چلوں۔ آپ حضرات محمد والے محمد کی بارگاہ میں درود پڑھے، میں آپ کو ایک صلی علی بہترین ترین دعا محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسے یاد رکھیے بھائیو، یہ قبلہ دعا اہم میری ایک ترین دعا گزارش ہے ہے، دور حاضر میں۔ قبلہ میری ایک گزارش ہے، اگر آپ کے جی روم میں کوئی اور بھی یوز کر رہا ہے تو برائے مہربانی ان سے کہیں کہ بند کر دیں۔ صاحب، میرے روم میں اس وقت کوئی بھی بندہ نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، جی جی جی، کوئی بھی نہیں تو پھر ہے، روز دو بچے آج آئے نہیں، میں ڈسٹربنس، بالکل اکیلا تنو تنہا ہوں۔ ماشاء اللہ، اللہ ڈسٹربنس یہ ہو رہا ہے تو برائے کا سبب مہربانی سے اگر نہیں معلوم۔ لاگ آف اور آن کر لیں تو بھی بہت مہربانی ہوں گی۔ ہاں، انٹری ایگزٹ انٹری کر لیتا جی ہوں۔ جی جی، سوری۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج۔ ہلو، جی، بسم اللہ قبلہ۔ میری آواز پہنچ رہی ہے بھائی؟ جی جی، پہنچ رہی ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ بسم ماشاء اللہ اللہ، بسم ضرور اللہ پڑھے سے کریے۔ مل کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم تھوڑا بریک ہو کے آ رہی ہے قبلہ آواز۔ صلی علی محمد وآل محمد انشاءاللہ وعجل انشاءاللہ فرجہ۔ ٹھیک ہو جائے گی، مولا کا کرم رہے گا، آواز ٹھیک ہو جائے گی بھائی انشاءاللہ۔ محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام برائے عظمت ملکۃ العرب محسنہ دین خدا کی اسلام کی خوشنودی کی خاطر ایک اور درود پڑھ دے محمد والے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ یہ دعا اہم ترین ہے بھائی، یہ یاد رکھیے، معاملہ مولا علی کی ولایت کا رہتا ہے تو یہ خامیاں آ ہی جاتی ہے کہ آواز برابر نہیں آ رہی ہے۔ امام عظیم علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے، اور یہ دعا اور بعد میں مجھ سے لکھوا لیجئے، اور اس کا فوٹو کاپی بھی چاہے تو بھیج دوں گا۔ غور سے سنیے دعا کو، اور یہ دعا آپ حضرات کے لیے کر رہا ہوں، تمام تر سارے جہان کے محمد کے معتین اور ان کے فرما بردار شیعہ کے یہ دعا ہے، ان کی جانب سے دعا کر رہا ہوں آج، اور یہ دعا کے فقرے میں آپ تمام حضرات اس مقصد میں شامل ہیں، اور آپ کی جانب سے میرے لیے سبوں کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ دعا یہ ہے، مولا ساتویں سرکار فرماتے ہیں، اللہم لا سلم ولایتک و ولایت محمد و آل محمد مصطفیٰ والسلام۔ یہ ہے، یا وہ نعمتوں کو سلب نہ کرنا جو نعمتوں کو تو نے ولایت کے تحت نازل کیا ہے۔ آواز آ رہی ہے بھائی؟ آ رہی ہے۔
جی جی بسم اللہ آ رہی ہے بسم اللہ آ رہی ہے قبلہ. ارے بسم اللہ مولا سلامت رکھے. اے اللہ تو ہم سے ان نعمتوں کو سلب نہ کرنا جو نعمتوں کو تو نے تیری ولایت کے سبب ہم پر انعام فرمایا ہے. پھر اس کے بعد حضور دوسرا فقرہ ہے اللہ تیری ولایت اور ولایت محمد و آل محمد. تیری ولایت اور ولایت محمد و آل محمد. کل کی مجلس میں دو باتیں رہ گئی تھی حضور جو آج کی مجلس کے لیے شاید ضروری ہے. کل میں حدیث پڑھا اور وقت اتنا قریب آ پہنچا تھا کہ ربط مصائب ضروری تھے ہی، کیونکہ یہاں کے وقت کے مطابق اذان شروع ہو گئی تھی جب میں مصائب کا آغاز کیا تھا. تو وہ حدیث کو بھی کمپلیٹ مجھے کرنی ہے، وہ مکمل رکھے. کل آپ نے جو بہت بڑے پیغام کو سنا حق معرفت امام کے متعلق، آج العرب کی ان کے لیے قرآن سے سہارا اور مدد طلب کرتے ہیں، جن کے قلب میں جتنی عظمت معرفت ملکۃ العرب ناصر نبوت ناشر ولایت علی کے سلسلے میں جو مددگار تھیں، اس بی بی کے فضیلت کے تعارف میں ان سے مدد طلب کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے عنوان پر گفتگو ہوگی. اب حضور کہنا ہے آگاہ سماعت میں یہ شہزادی کا تعارف یہ ہے کہ جسے ایک آواز دے تھی تمنائیں کچھ اس انداز میں بیان. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریتنا وقرۃ اعین وجعلنا متقین للامام وجعلنا للمتقین اماما، کہ پیغمبر اسلام کی حسرت کو اللہ نے قرآن میں کچھ اس طرح سے مزین فرما دیا. اور ترجمہ سن لیجئے گا کہ جب اے میرے رب میرے لیے میری ازواج میں سے ازواجنا ومن ذریتنا وجعلنا متقین اماما، اور میرے پوچھا گیا تو جواب ملا کہ یہ من ازواجنا کون ہے؟ جواب آیا من ازواجنا خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. محمد وعجل فرجهم ولا ربنا هب لنا من ازواجنا خدیجۃ الکبریٰ. جب پوچھا گیا ذریتنا کے تحت کون ہے، فرمایا من ذریتنا فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی محمد. کون ہے؟ تو جواب ملا قرۃ اعین الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. پھر سوال ہوا وجعلنا متقین امام کون ہے، تو فرمایا گیا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. اللہم صلی اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وعجل فرجهم. میری ازواج میں سے خدیجۃ الکبریٰ، ذریت جناب فاطمہ زہرا، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور
اور لیے تقیوں کا امام قرار دے تو تعارف جناب خدیجۃ یہ کتاب اب میں نتائج سب سے اعلیٰ ہو، مقصد کتاب ضرور ہو، لیکن حضور تمام تر کتاب کی منزلت اپنے مقام پر ہے، لیکن کتاب کے مکمل اعلیٰ ہونے کی ایک آغاز نشانی ہوتی ہے مقدمہ. تو اللہ کو اس سے کے قرار دیا کتاب ہے ویسا مقدمہ ہے. جیسی کتاب ہے مقدمہ، جیسی کتاب ویسا مقدمہ ہے خدیجۃ الکبریٰ. جیسا ذکر ویسی تمہید ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ. یہ معرفت نورانیہ پر آپ دیکھو گے تو آپ یہ ذات محترم شاہزادی خدیجۃ الکبریٰ کا یہ عالم ہے. سب کہتے ہیں رسول اللہ کی شریک حیات، جو حیات میں شریک ہے. یہ لفظ بتا رہا ہے من ازواجنا کے تحت جب سوال کیا گیا تو جواب یہی ملا کہ تفسیر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں رسالت اہل بیت اطہار ہے. اب اہل بیت کون کون ہے اس موضوع پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ نے واضح کر دیا اہل بیت کہتے کس کو ہے. پیغمبر نے واضح کر دیا اہل بیت کہتے کس کو ہے. پیغمبر نے کہہ دیا اطرتی اہل البیت، اہل بیت ہے. یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا فاطمہ وعلی والحسن والحسین. دل حسین اطرتی، میری اطرت اولاد حسین ہیں. وہ ائمۃ الہدی من اولاد الحسین، یہ میری اطرت ہے. ایک کے بعد ایک جو امام آئے پیغمبر نے واضح اہل بیت کون کون ہوں گے اس موضوع پر گفتگو کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اطرت کہہ دیا. اطرت کہتے ہیں اجزاء کو، جز کی جمع کو. اسی لیے پیغمبر نے اپنے تجویدی زہرا و علی و حسنین سے حسنین کو کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. زہرا کے لیے فرمایا روح بیٹی یہ دونوں پہلو کے درمیان میں میری روح ہے. کبھی کہنے قبلہ جزاک اللہ. فاطمہ زہرا جس نے تیری تکذیب کر دی اس نے اللہ کی حجاب کی تکذیب کر دی. اور طلب میں نے حدیث پھر دہرا رہا ہوں جسے سنائی نہ دی نیٹ ورک کی وجہ سے. صلوات پڑھ دیجئے بارے دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم ولا ندور. اسے یاد رکھیے جو میں حدیث سنایا ہوں. من حتاک فاطمۃ الزہراء فقط حتاک حجاب اللہ. جس نے فاطمہ زہرا کی تکذیب دی اس نے اللہ کے حجاب کر دی. معتبر ترین ذرائع کی منزلت و فضیلت بتا رہا ہوں. اور آج آپ ہو چکے اور میں ہو چکا
ہونے کا وقت تھوڑا سا، لیکن میرے ہندوستانی برادران جو حیدرآباد سے ہیں وہ ان کے افطار کا وقت تو قریب آتا ہے، نماز کا وقت، تو حضور اسی کے اندر مجھے ختم کرنا ہے، یقین جانیے. اور ایسے 10 اشرے خمسے بھی میں پڑھوں سرکار حجت کے عنوان پر. میرے پاس کتابیں سرکار کی فضیلت پر عربی کتابیں ہیں جس سے میں یہ فضائل پڑھتا ہوں، وہ آپ کو پہلے بتا دوں. انشاءاللہ تعالی پھر موقع ملے گا، مولا موقع دیں گے تو پھر اپنے برادران کے درمیان میں سرکار کی فضیلت پر گفتگو کی جائے گی، کیونکہ دور حاضر کی ضرورت ہے اور یہ واجب تر عمل ہے امام زمانہ کی فضیلت اور آپ کے لیے وصیتوں پر گفتگو کی جائے. حضور آئے میں کچھ باتیں تمیداً عرض کر دوں. آپ آئے مودت آپ نے سنی ہے، لیکن ایک بہت بات مجھے آج پہنچانا ہے. آئے مودت کے سلسلے میں لوگ اکثر و بیشتر اس خیال و سوچ و جہالت کا شکار ہو جاتے، یہ سمجھتے ہیں مودت صرف اور صرف حسین کے لیے ہے، حسین ہی کی عزاداری ہوگی. اور کے لیے بات بتا دوں کہ اللہ نے رسول کی آل سے مودت طلب کی ہے، ان کے اقربا سے مودت طلب کی ہے، ان قریب ہے. ان کے درمیان کا جو امام ہے، 7واں ہو کہ 8واں ہو، 9واں ہو کہ 10واں ہو، 11واں ہو کہ 12واں ہو، ان کی مودت ہم پر واجب ہے. یہ لوگوں کے ذہن کیا ہو گئے اللہ جانے، ان کی معرفت کو حبداری کیا ہو گئی ہے اللہ جانے. تو یہ لوگ ذہن میں بٹھا لیے ہیں کہ ماتم صرف امام حسین کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. افسوس ہے اس بات کا. جس دلیل سے حسین کا ماتم جن کے دلوں میں ثابت ہے، وہی دلیل ہے دوسرے دیگر امام کے لیے. یہ بار بار کہنے کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ ایک الگ روش پر چل پڑا ہے. مودت ماتم عزاداری 14 کے لیے ہے، شہدائے کربلا کے لیے ہے، ائمہ ہدا کے لیے ہے. لیکن دنیا مانے یا نہ مانے، لیکن میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں بغیر مودت کے کیا ہوتا ہے، مودت کے ساتھ ہو تو کیا ہوتا ہے، اور مودت جب آپ نے آئے مودت، اللہ نے دو بڑے مقصد کو عیاں فرمایا ہے. لا اور اللہ کو جس نے سمجھ لیا، اس نے لا اور الہ کو جس نے سمجھ لیا، توحید سے لے کے اجر رسالت کی ادائیگی تک یہ سلسلہ لا اور اللہ سمجھ میں آ جائے تو ہر چیز آپ کو سمجھ میں، مجھ کو سمجھ میں آ گئی. توحید کا کلمہ لا اور اللہ پر مبنی ہے. ویسے ہی مودت کا جو مقصد ہے لا اور اللہ پر مبنی ہے. جیسے لا الہ الا اللہ میں کہتے لا کہہ کر تمام تر نفی کرنی ہے، لا الہ کوئی نہیں ہے، الہ کوئی نہیں ہے معبود، الا اللہ کہہ کر اللہ کے واحد خدا معبود ہونے کا اس بات کرنا ہے. اس کو کہتے لا الہ الا اللہ. توحید کی بنیاد کہتے ہیں. یہی تسلسل کو اللہ نے حسین کے اور اولاد حسین کے معاملے میں برقرار رکھا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ کہہ دیا لا کہہ کر اے میرے حبیب کچھ بھی نہیں مانگنا ہے، کچھ بھی نہیں مانگا جاتا. لا کچھ بھی سوال نہیں ہو رہا ہے. لا کہہ کر ہر سوال کی نفی کر دی، ہر سوال کو ہٹا دیا. جس انسان ذہن کی عکاسی ہو جائے گی، کہنے کے بعد کوئی گنجائش نعوذ باللہ جب نہیں مانا المودۃ، اس بات کر دیا سوائے حسین کا ماتم، سوائے عزاداری حسین کے، سوائے آل محمد کی عزاداری کے، سوائے ائمہ ہدا کی محبت کے اظہار کے، یہی اجر رسالت میں قرار دیا، باقی کوئی چیز نہیں. تو اللہ کو سمجھو لا جس میں آ جائے، لا جس میں اللہ نے نماز نہیں مانگی تو لا میں،
اللہ نے روزہ نہیں مانگا لا اسألکم میں، اللہ نے زکوٰۃ نہیں مانگی لا اسألکم میں، اللہ نے اجر رسالت میں حج نہیں مانگا لا اسألکم میں، اللہ نے کوئی بھی عمل کو نہیں مانگا لا اسألکم کے زمرے میں، الا المودۃ فی القربى، یہ الا المودۃ فی القربى جسے تم عزاداری قرآن اسے مودت کہتا ہے، جسے تم ماتمداری کہتے ہو قرآن اسے مودت کہتا ہے۔ بھائیو آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے قبلہ، سبحان اللہ۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ تو حضور عرض کر رہا تھا کہ لا اور الا کا جو فرق ہے وہ بتا، یعنی آج قائم کی مودت اجر رسالت کی ادائیگی ہے، دور حاضر قائم محبت اجر رسالت کی ادائیگی ہے۔ لا اسألکم لا اسألکم لا اسألکم، مانگا ہی نہیں کچھ بھی، تو جو لا ہے لا کے زمرے میں آنے والی چیزیں ہیں، اللہ کے زمرے میں آنے قبول اور ٹکر کیا جا سکتا۔ کیا کہنے، لا اللہ ہے، یہ بہت غور طلب بات تھی جو میں آپ تک پہنچایا ہوں۔ ہر شے کو، ہر سوال کیا کو، کہنے، ہر امور کو اللہ نے لا میں رکھ دیا، الا المودۃ فی القربى کہہ کر ان کی مودت، ان کی محبت کے اظہار کو اس نے اللہ میں رکھ دیا، اس کا کوئی تقابل نہیں ہے۔ آج سرکار کی ایسا ہی ہے قبلہ۔ بارگاہ میں کرنے ہیں کہ جب بھی مودت کی بات آئی تو میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اسے یاد رکھ لیجئے گا۔ میرے مولا قائم آل محمد کی منزلت ہے، میرے مولا ائمہ ہدا کی منزلت، مناقب و مراتب ہے۔ لا اور اللہ میں کیا فرق ہے وہ سنا دیتا ہوں، اب غور سے سن لیجئے۔ یہ حدیث معصوم ہے، آپ قیمت ادا دے یا ادا کریں یا نہ کریں، ادار رہے گی قیمت آپ سے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم ولا حدیث معصوم ہے، مولا فرماتے بڑے اسناد کے ساتھ ہے، لا یقبل اللہ عمل یوم القیامہ او صرفا ولا عدلا الا محبت آل محمد، یوم قیامت قبول ہی نہیں کرے گا الا بے محبت آل محمد او صرفن بے شک، عدلن، یہ قرآن کی آیت بھی ہے، صرفن اور عدلن، اور معصوم کا فرمان بھی ہے، لا یقبل اللہ یوم قبول کرے گا، نہ کسی کے عدلن کو قبول کرے گا۔ مولا سے پوچھا گیا، مولا ما صرفن ولا عدل، مولا یہ امام فرماتے ہیں لا یقبل اللہ عمل یوم القیامہ او صرفن ولا عدلن، فرمایا اللہ بے محبت آل محمد، فرمایا صرفن سے مراد نوافل ہے، نوافل ہے، عدلن سے مراد فرائض ہے، صرفن سے مراد نوافل ہے، یعنی مستحبات ہے صرفن، عدلن ہے واجبات۔ امام فرماتے ہیں نہ مستحبات قبول ہوں گے نہ واجبات ہوں گے محبت کے سبب، مگر یہ 14 سے مودت کے سبب کسی کی نوافل کو، کسی کی واجبات کو قبول ہی نہیں کرے گا مگر مودت آل محمد کے سبب۔ درود پڑھے سمجھ کے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ صلی علی محمد سلامت رکھیں۔ آئے رسول خدا فرماتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی مشورے کی بات نہیں ہے، معاملہ علی کی محبت اور ولایت کا مسئلہ ہے، اور نظام ربانی کے وہی معیار پر ہی تبلیغ ولایت علی کی ہے۔
اور ولایت علی کے تبلیغات کے مسئلے میں یہ تو خیر مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے، لوگوں نے اسے غلطی سے لفظ جوڑ دیا ہے ولایت علی کا مسئلہ. جب ولایت علی ہوتی ہے وہاں مسئلے نہیں ہوتے، یہ مسئلہ ہے ہی نہیں. مسائل ہوتے ہیں. علی کا مطلب ہی ہے ہر مسئلے کے حل کا نام ہے علی. کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے نتیجہ ہے، فیصلہ ہے. ارے تبلیغات ولایت اعلان روبرو اللہ نے کار رسالت کو ایک مقام پر رکھ دیا، اور توحید کی تبلیغات سے لے کر شریعت کی تبلیغات کو ایک ترازو میں رکھ کر کہا اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں میرے حبیب. اگر آپ نے ولایت علی نہیں پہنچایا تو کچھ بھی نہیں پہنچایا. آپ سمجھتے ہیں نا؟ توحید بھی تھی، نمازیں بھی تھی، روزہ و حج و زکات سب کچھ تھا. اس کو بازو رکھا، ولایت علی سامنے رکھ دی. کبھی خدا کی قسم زمانے سے کہہ دو دو چیزوں سے نہ ٹکرائے. پڑھو نماز اپنے نفس کے لیے. اللہ تیری میری نماز کا محتاج نہیں ہے، میرا نفس اللہ کی نماز کا محتاج ہے. نفس خدا نماز کا محتاج نہیں ہے، وہ بھی میں پڑھتا ہوں جیسی نماز، یا آپ پڑھتے جیسی نماز. اللہ مانگا ہے مودت، نماز مانگی نہیں، نماز کا حکم دیا ہے. اور نماز اجر رسالت میں ہے ہی نہیں. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. نماز اجر رسالت میں نہیں. اللہ کہہ رہا ہے محبت کا، یا آپ کہہ رہے نہیں میں نماز لایا. مانگا ہی نہیں نماز، جو مانگا نہیں وہ لاؤ نہیں. نماز حکم خدا ہے، اسے چھوڑنا نہیں ہے. نماز دین کا ستون ہے، دین کا حصہ ہے. ان کی بنیادوں کی بات موجود ہے. بنیاد لفظ میں منہ سے نکلا نا، اس پر میں حدیث دے سکتا ہوں. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے ساری امت کا قیام عمل میں لایا ہو. اس طرح کی بہت ساری حدیثیں، برل میں اس پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں. نماز کی اہمیت جسے نہیں ہے وہ بندہ میرے حساب سے خوش نصیب بھی نہیں ہے. نماز کی اہمیت اس لیے ہے علی کی محبت. نماز کی چیزیں مل گئی نماز کے ذریعے سے. لیکن حدیث کے کچھ نہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی جبرائیل فقال یا محمد ان ربک یأمرک بحب علی بن ابی طالب وولایتہ. فرمایا رسول اللہ نے میرے پاس جبرائیل آئے، اللہ کی طرف سے پیغام لے آئے. فرمایا اے حبیب خدا یا محمد انا رب کا، آپ کا رب، یامرک آپ کو حکم دیتا ہے کس بات کا؟ بحب علی ابن طالب. یہ پیغام ہے کہ منکر محبت علی اور منکر ولایت علی کے رب کا یامرک. تو یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، اور حکم مشورہ نہیں ہوتا. بھائی بھیا آواز آ رہی ہے؟ مجھے کچھ بھی سنائی نہیں کیا کہنے حکم مشورہ نہیں ہوتا، کیا کہنے. ہاں بھائی مولا سلامت رکھے. اور جو اب علی کی ولایت پر قائم ہے، میں تو بتاتا ہوں صاحب، کبھی وہ بندہ جو نیکیوں پہ اکڑتا ہے نا، وہ خود کو وہ ولایت والے بندے سے تقابل نہ کرے، تقابل نہ کرے. ولایت والا کوئی بندہ اگر ہے تو اس تقابل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ فیصلہ ہے. لا یستوی الاعمی ولا البصیر ولا الذل ولا الحرور ولا النور ولا الظلمات. خود اعلان ہے، فیصلہ ہے ربانی ہے. لا یستوی الاعمی ولا البصیر ولا الظلمات ولا الحرور ولا الظلمات ولا النور ولا الذل ولا الحرور. خود بتا دیا، فیصلہ کر دیا، اندھا اور آنکھ والا ایک نہیں ہوتا، اور سائے میں رہنے والا، دھوپ کی تپی نگلنے والا ایک نہیں ہوتا،
اور نور اور ظلمات ایک نہیں ہوتا. قل هل يستوي الذين يعلمون، اس نے اعلان کر دیا. سوال بھی کر رہا ہے اللہ، هل يستوي الذين اصحاب الجنہ واصحاب النار، کیا وہ ایک جنت والے ہیں اور دوزخ والے ہیں؟ کیا وہ ایک ہو سکتے ہیں؟ جو کربلا والے ہیں وہ سقیفہ والے ہیں؟ کیا وہ ایک ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ ایک ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. یہ فرق قرآن نے کر دیا، ہم نہیں کر رہے ہیں فرق. لیکن رہے گا فرق. ساری کائنات کو بتا دو، حسین ابن علی اللہ کے حق کو حصول کرنے کربلا آئے تھے، اور یہ ارے واہ 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 واہ، کیا کہنے قبلہ، بہت اچھی بات. کہ امام کے حصول نہیں کیا جاتا ہے، شریعتوں کی حفاظت نہیں کی جا سکتی ہے، رسالتوں کی تعلیمات کی حفاظت نہیں کی جا سکتی ہے. سمجھو کہ اللہ نے ایک اپنے بقیہ کو اس لیے رکھا تاکہ اپنی توحید کی بقا بھی ہو جائے اور توحید کا مکمل طور پر نفاذ ہو جائے. اور آپ کو حدیث دینے لگا، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اب میرے بھائی غور سے سنیے، میں اردو سنا رہا ہوں، ساری عربی عبارتوں کو چھوڑ دیجئے گا. مولا سرکار کا خروج اور ظہور کا دوبارہ مقصد کیا ہوگا، اور سرکار کی غیبت کا مقصد کیا ہے؟ میرے ساتھ ہے بھائی، آپ حضرات توجہ آپ کے ساتھ سنیے. بڑی نتیجے کی بات ہے، نتیجے کی منزل ہے. بسم اللہ. اور یہ آپ کو میں سناتا چلوں کہ میرے مولا سرکار کی جو عظمت ہے، میرے امام کا جو روب اور دبدبا ہے، میرے امام کا جو اللہ کے حضور اس کی اندیت میں مقام ہے، جس میں زیارتوں میں آپ نے امام کے لیے السلام علیکہ یا محل امام اللہ کے مقام معرفت کو کہتے ہیں. محل معرفت اللہ معرفت، وہ امام ہوتا ہے. اب دو یاد رکھیے گا کہ امام ظاہر ہوں گے پھر دوبارہ ظہور فرمائیں گے، تو کیوں، سبب کیا ہے؟ اور امام غائب کیوں ہوئے؟ سب سے سامنا مجھے اور آپ کو کرنا ہے معصوم کے سائے میں. القائم ولیس فی عنوق لأحد بیت، فرمایا اس لیے غائب ہوئے ہیں تاکہ ان کے سر پر کسی غیر کے بیعت کا مطالبہ نہ رہے اور کسی غیر کی حکومت کو ان کے سر کے سامنے نہ پیش کیا جائے. تو امام دو جہد بتا رہا ہوں. ایک، امام غائب اس لیے ہوا تاکہ اللہ کی بیعت کی حفاظت ہو جائے. ایک، امام مدینے سے کربلا کی طرف چلا تاکہ اللہ کی بیعت کی حفاظت ہو جائے. دونوں نے اللہ کے ہاتھ کی لاج رکھ لی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، نعرہ حیدری. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یاد رکھیں گے حدیث صاحب حضرت، یبس القائم ولیس فی عنوق الاحد بیت، اس لیے سرکار غائب ہوئے ہیں تاکہ ان کے سامنے کوئی ان پر بیعت کا مطالبہ ان کے روبرو کوئی نہ کر سکے. غائب ہو کر بھی جو اللہ کی بیعت کی لاج رکھ لے اسے سبحان اللہ، سبحان اللہ کہتے ہیں، مہدی کہتے ہیں، واہ 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 واہ. حسین کا وارث کہتے ہیں، رسول خدا کا وارث کہتے ہیں.
علی کا وارث کہتے ہیں جو غائب واہ ہو کر بھی اللہ کی بیعت کو بچا لے. سبحان اللہ حضور اب آئے سبحان میں کیا اللہ. بات آپ کو کیا ظہور کی بات ہے. علت مطابق حدیث معصوم سنا رہا ہوں. طلبگار آپ کی توجہات کا، آپ کی دعاؤں کی عنایتوں کا سنیے گا. جب مولا سے پوچھا گیا مولا آپ ظہور فرمائیں گے تو مقصد کیا ہوگا ظہور کا، تو امام سے پوچھا گیا تو امام نے فرمایا جب ہمارا قائم بارواں آئے گا تو ساری زمین کو پاک کر دے گا. مولا کس بات سے پاک کرے گا؟ فرمایا بے شک بے غیر شک اللہ کی عبادت سے پاک کر دے گا. کوئی بھی واہ زمین کے حصے پر اللہ کی غیر کی عبادت نہ کرے گا. اللہ کے کیا غیر کہنے، کی عبادت کیا نہ کرے کہنے گا. واہ کیا سبحان کہنے اللہ، کیا کیا کہنے کہنے، کیا واہ کہیں واہ واہ سبحان واہ اللہ. سمجھیے گا ساتھ اوہ، بہت بڑے پیغام مختصراً اور آسان آپ کہ امام کے ظہور کا مقصد یہ ہوگا کہ کوئی زمین پر روح زمین پر اللہ کی غیر کی عبادت نہ کرے گا. اللہ کے غیر کی عبادت نہ کرے گا. جب سرکار تشریف لے آئیں گے جب اللہ کے غیر کی عبادت نہ ہو، اللہ ہی کی عبادت ہو. حضور میں کیا بات کر رہا ہوں میں؟ واہ 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 واہ. غیر اللہ کی واہ واہ عبادت شرک سبحان ہے. اللہ. غیر ہاں اللہ ہاں سے مدد مانگنا شرک ہے. اسی لیے تو ہم اللہ سے مدد مانگنے کے لیے یا علی مدد کہتے ہیں. کیا کیا کہنے اللہ کے کہنے، کیا دنیا کیا کو کہنے کہنے، بتائے قبلہ یا واہ علی واہ مدد واہ واہ کہنا واہ واہ. واہ واہ. توحید سبحان کا اللہ سبحان اللہ تقاضا سبحان اللہ. ہے. اوہ، یا اوہ، علی اوہ. مدد کہنا توحید کے مطابق ہے. کیونکہ حبیب نے جب کیا اللہ سے کہنے مدد طلب کی اور اپنے بھائی علی کو آواز دی تو سلمان کے ساتھ موجود علی باغ میں آواز دیتے رہے لبیک یا رسول اللہ. سلمان یا علی آپ کو رسول اللہ کہاں دکھائی دے رہے ہیں کہ آپ نصرت کے لیے آواز دے رہے ہیں؟ فرمایا سلمان میں دیکھ رہا ہوں میرا بھیا رسول لشکر چکا ہے اور رسول اللہ نے میرے نام کا استغاثہ کیا. اور جملہ ہے روایت کا وہ یستغیث بھی میرے نام کا استغاثہ کیا. کیا اور یہ بات ہے. استغاثہ غیر اللہ تو اللہ کے نام کا استغاثہ ہوتا ہے. یہ اللہ کا استغاثہ کیا ہوتا کہنے ہے. کیا کہنے کیا کیا کہنے. ایسے ہی کیا نعوذ سبحان آپ اللہ. کہنے، واہ واہ سے لے واہ. کر چلے. کیا یہ ہے کہ ادھر علی آئے ادھر سے جبرائیل آسمان سے نازل ہوئے، علی لڑ کے دفاع کر رہے ہیں، حفاظت رسالت مآب فرما رہے ہیں، اور ادھر سے جبرائیل نازل ہوئے رسالت مآب کی خدمت میں. میں اردو بول رہا ہوں، طویل عربی عبارت کو چھوڑ کر جس کا ترجمہ میں نے اپنی کتاب میں رکھا ہے، آپ کو انشاءاللہ دعا کیجئے گا کچھ عرصے میں مل جائے گی. اب ادھر جبرائیل آئے، اللہ نے پیغام پہنچایا، علی لڑتا رہا، علی تلوار چلاتا رہا، علی کفر کا خلا قیمہ کرتا رہا، قیموں کو تاراج کرتا رہا، کفر کے اقدام کو ختم کرتا رہا. ادھر اللہ کی طرف سے جبرائیل آ کر کہتا ہے اللہ پیغام پہنچا رہا ہے. لڑ علی رہا تھا، جبرائیل آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ کہتا ہے کیا مومنین کے طرف سے مومنین کے لیے کافی کیا نہیں کہنے کہ میں اللہ لڑ رہا تھا، کتنا اچھا لڑ رہا تھا. ارے واہ 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 کیا واہ واہ. کیا کہنے اللہ واہ واہ واہ. واہ 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 واہ. اللہ میں لڑ جیو رہا جیو. تھا. کیا واہ علی 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 واہ. یعنی کیا کہنے سرکار کی غیبت ہے، سرکار کی غیبت اللہ بے کی غیبت شک ہے. اور جو بے سورہ شک ابراہیم میں ایک مختصر سی آیت کا فقرہ یاد آ رہا ہے. ایام اللہ، اللہ کے دن، ہر دن اللہ کا دن ہے، ہر دن اللہ کا دن ہے، ہر دن اللہ کا دن ہے. حضور یاد رکھیں ہر دن اللہ کا دن ہے. لیکن خاص قرآن کیوں کہہ رہا ایام اللہ؟ وہ اللہ کے ایام ہوں گے. کیا مطلب ہے؟ تو امام فرماتے ہیں وہ حکومت قائم آل محمد ہے. کیا کہنے، واہ قبلہ جزاک واہ اللہ واہ. فرمایا جزاک حکومت اللہ. قائم آل محمد ہے. آہا وہ آہا. ایام اللہ کا مطلب کہ بے اللہ کے شک دن، ہر کیا دن تو اللہ کہنے کا. لیکن قرآن کی آیت بیکار نہیں ہے، کوئی میری سوچ کا نتیجہ نہیں پیش کر رہا ہوں میرے بھائی.
دنیا کوئی الگ الگ مکتب فکر سے سنتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، دیکھیں، سنیں، اعتراض کریں، مجھے اب پرواہ نہیں ہے. میں میرے مولا وہ منزل پر پہنچا چکے ہیں، کسی کے اعتراض کی پرواہ نہیں کرتا. جو مجھے کہنا ہے حق کہہ کر جاتا ہوں، حق ہی کہتا ہوں. اگر حق کے کہنے کے لیے انتخاب کیا گیا ہوں شیعوں کی خدمات کے لیے، تو میرا کام حق گوئی کرنا ہے. حق گوئی کے آگے سر کے قلم کرنے کی چھوٹی سی قیمت ہے، بتا رہا ہوں حضور. کیا سر کا بات ہے، قلم کرنا بہت بہت قبلہ، چھوٹی بات ہے. سبحان امام اللہ کی قبلہ تبلیغ جی. کرنا سودا بہت سستا ہے، بہت سستا ہے بھائی. ہمارے سروں کی قیمت بہت سستی ہے. جو کام ہمیں کرنا ہے بہت بڑا کام ہے. ہم نہیں، ہم سے اچھے اللہ پیدا کرے گا. ہم کچھ بھی نہیں، ہم سے اچھے آئیں گے. اگر ہمیں باقی رکھنا ہے، اللہ کو منظور ہے، تو انشاءاللہ سرکار کے ناصروں میں باقی رکھے گا. دعا کرتے رہیں گے اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ سرکار کے ناصر بن کے دنیا میں رہنا ہے، دنیا سے جانا ہے، سرکار ہی کے ساتھ رہنا ہے. اب میں آپ کو اتنے پیغامات پہنچا کہ امام کون ہوتا، کیسے امام بنایا جاتا ہے. جب پوچھا گیا، آپ جب پوچھیں گے امام برحق، امام قائم کی خلقت کیسے ہوئی، آواز قدرت آئی، انی خلقت من قدرتی والجلال، میں نے قائم کو اپنی قدرت و جلالت سے بنایا ہے. کیا کہنے. میں جیو قدرت و جیو قبلہ. جلالت ہو، اللہ کی قدرت و جلالت ہو تو دکھے گی کیا؟ اللہ کی قدرت ظاہر ہوگی، اس کی جلالت ظاہر ہوگی. اور ایک بات بتا دوں، جلالت کے روبرو اس میں پرابلم ہے، لیکن جل جلالہ لوگ کہتے ہیں جو دوسرے متعارف ہو جاتے ہیں، وہ جائیں کیا کروں بھائی، وقت نہیں رہتا، بولنا بہت ہوتا ہے. لیکن میں اس میں کنکلوڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. علیہ السلام بھی درست ہے، جل جلالہ بھی درست ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے ہیں، میں حدیث دکھا سکتا ہوں. ائمہ فرماتے ہیں وہ کل انبیاء من شیعت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، فرمایا یہ سارے انبیاء علی کے شیعوں میں سے ہے. جو علی کے شیعوں میں سے ہے، علی کے غلام، ان میں سے کوئی غائب بھی ہو رہا ہے، کوئی نازل بھی ہو رہا ہے. یعنی علی کا شیعہ، علی کا غلام آسمان سے نازل ہو سکتا ہے. پیدا ہوا بھائی، ہم نے اعتراض کب کیا؟ بہت اچھے قبلہ. ہمیں اپنی لگانے کی کوشش مت کی. اللہ نے ہمیں کی ہے وہ مطابق. اگر ہم اصل اپنی معرفت کا نہ بیان کر سکے تو پھر ہمارے معرفت کا دعویٰ تھی، نہ ثبوت تھا، نہ آج ہے. مقصر کے پاس نہ دلیل ہوتا ہے، نہ ثبوت ہوتا ہے. دو ہی بات ہے. ارے 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 توبہ 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 توبہ، یہ کیا کر دیا؟ غلو 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 غلو. کم بخت علی کے معاملے میں غلو ہوتا ہی نہیں. غلو وہاں ہوتا ہے جہاں حدود طے ہوتے ہیں. علی کیا کہنے. طے نہیں ہوئے تو غلو کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اور غلو کرنے والوں سے ہم غلو مطلب ہے حد سے بڑھا دینا. ارے تو حد ہی ثابت نہیں کر سکا آج تک، تو حد سے بڑھانے کی کون جرات کرے گا؟ اللہ نے کوئی کمی ہی نہیں رکھی علی میں کہ کوئی حد سے بڑھا سکے، گنجائش ہی نہیں ہے. کیا کہنے مولانا. واہ واہ، نعرہ حیدری. انی خلقت من قدرتی و جلالی، میں نے امام کو قدرت و اپنی قدرت و جلال. ہاں وہ بات کو مکمل کر دوں بھائی، جل جلالہ پہ میں نے کہہ دیا. قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی، پرسوں کی بات ہے. میں نے سنے آپ وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب جانتے ہوئے ابقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ کا چہرہ ذو الجلال والاکرام والا وہ باقی رہے گا. ائمہ فرماتے نحنو جلال اللہ، نحنو جلال اللہ، نحنو جلال اللہ تعالیٰ کا جلال ہے. اللہ خود یہاں کہہ رہا ہے کہ میں اپنی ان کی خلقت میں جلالت رکھ دیتا ہوں، جسے امام کہتے ہیں. اور ایک بات ہے یہ بھی میں نے پیش کیا بھائی، حور کی خطائیں کتنی بڑی تھی کوئی بتا سکتا ہے؟ حور کی خطائیں کتنی بڑی تھی کوئی بتا سکتا؟ کوئی نہیں بتا سکتا. لیکن معاف کرنے والا کریم، کریم ابن کریم،
کریم حسین کیا کہنے کیا معاف کر دیا، صرف معاف نہیں کیا، معاف کر کے اللہ اکبر اس سے بڑا عطا کرنے والا یا تو صرف خدا ہو سکتا ہے یا پھر حسین ہو سکتا کیا ہے۔ کہنے واہ کہنے سبحان کیا اللہ سبحان کہنے اللہ کیا اللہ، واہ کہنے واہ واہ سبحان ان اللہ کی خطا معاف ہو سکتی تھی تو خیمہ یزید میں بیٹھ کے مسلح پر اللہ ہی سے طلب کر لیتے، اللہ وہاں معاف کر دیتا۔ حسین کے پاس بھیج کر خود اللہ کیا بتا کہنے رہا ہے اور جا کر بتا رہے ہیں دیکھو اللہ کا گناہگار ہو حسین بچاتا ہے۔ کیا بات ہے کیا قبلہ کہنے جی، سبحان اللہ، جیو قبلہ جیو سبحان قبلہ اللہ سبحان تو اللہ۔ حسین کے اللہ پاس اللہ بھیج کر بتا رہا ہے ارے تو حسین کا گناہگار ہے، میرے پاس آئے گا بھی تو میں حسین کے پاس میں کیا او معاف ہو نہیں کہنے کروں گا حسین کے گناہگار کو۔ سبحان اللہ کیا بے کہنے شک کیا کہنے واہ 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 سبحان اللہ۔ معاف بھی کر دیا میرا مولا، معاف کر کے کیا کیا، اور آتے ہی اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہنے لگے بیٹا دیکھ حسین کے قدم ہیں، حسین کے قدموں سے رزق شہادت بڑھ رہی ہے۔ اللہ واہ رزق واہ 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 شہادت، جی، واہ واہ واہ، ارے نہیں میرے بھائی، میں اسناد رکھ کے بات کرتا ہوں، حدیث کتابیں رکھ کے، یہ شہادت بانٹنے والا رازق شہادت ہے حسین۔ کیا کیا بات ہے، کہنے واہ کیا واہ، کہنے آپ کیا خود بات یاد کر لو، اللہ کتابیں اللہ پڑھ کر دیکھ لو، لکھا بہت ہوگا خوب امام حسین کے روزے پر سلام یا ابا شہدا۔ ابا شہدا کا مطلب کیا ہے؟ شہیدوں کا باپ، واہ یعنی واہ واہ، باپ اس وجود کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے دوسری شے وجود میں آتی ہے۔ کیا کہنے صاحب، اس واہ کیا واہ وقت واہ کہنے واہ، کیا کہنے واہ 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 یعنی شہادت کی حقیقتوں کو علی وہ ذات جسے حسین کہتے ہیں۔ کیا کہنے مولا کیا کہنے قبلہ اگر آپ کو بھیا آپ کا آواز آ رہی تو کہیے مولا کوئی جی قسم جی کا بسم سنکوچ یا اللہ کیا ہچکچاہٹ کہنے میں آپ کے لہجے میں بات کر رہا ہوں۔ تو حسین نے معاف کر دیا، قدم دے کر حر کو علیہ السلام بنا دیا، یعنی جو خطا کرنے والے بندے کو علیہ السلام بنا دے اور پھر ہماری کیا کہنے معرفت کا کیا تقاضا کہنے یہ کر دے نعوذ باللہ کہ غلام بھی علیہ السلام، آغا بھی علیہ السلام، حر بھی علیہ السلام، حسین بھی علیہ السلام۔ معرفت کا تقاضا ہے، جسے حسین اپنے قدم دے کر معاف کر کے علیہ السلام بنا دے وہ حسین کے برابر نہیں، حسین کا غلام، حسین کا صحابی وہ انصار ہے۔ واہ واہ واہ، سمجھا واہ کرے واہ دنیا، واہ بڑے دلائل رکھتا ہوں۔ انی خلق من قدرتی و جلالی، میں نے اپنے جلالت سے اور بنایا ہے۔ علی کیا مالک کیوں؟ کہنے جلے والے فرمایا کیا خست کہنے عدلی، میرے عدل کو روح زمین پر قائم نافذ کرے گا، میرے عدل کو قائم کرے گا قائم آل محمد۔ اس لیے امام کا عدل اللہ کا عدل ہوتا ہے۔ بے آہا شک بے بے شک، شک واہ 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 واہ، واہ 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 حق 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 اللہ کا عدل کیا ہے؟ امام قائم کا عدل ہے۔ ہاں امام بے قائم کے شک، عدل کے جوہر کیا ہے؟ امام قائم ہر اس شخص کے اوپر تلوار اٹھائیں گے، اسے قتل کریں گے جو امام قائم کے بارے میں شک کرے گا۔ تو یعنی واہ اللہ کا عدل بے کا، شک بے اللہ شک کے عدل کا تقاضا ہے، جو مشکوک ہے، شک کرتا ہے قائم آل محمد کے وجود میں، غیبت میں، ظہور میں، یہ عدل باری تعالیٰ کا تقاضا ہے کہ سبحان اللہ قائم آل سبحان اللہ شک کرنے والا کیا کرے۔ اور سن لیجئے گا حجاب کے حوالے سے، میرے میں سے ایک بھائی جس کا اسم گرامی قائم المعروف قائم بھائی ہے، نام بڑا ہے، میرے عمر سے مجھ سے چھوٹے ہیں، تو قائم بھائی پکار رہا ہوں۔ حجاب کی پرسوں گفتگو کی تھی، ذہن میں حدیث آ رہی ہے یہ عطا قبلہ قلب پر لیس بین اللہ حجابا، حجت و حجابا، اللہ اور حجت کے درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہوتا۔
کیا کہنے صاحب، بے سبحان شک اللہ جی. بے شک حجت کے واہ بے واہ درمیان شک میں واہ. کوئی حجاب یہ ایسا نہیں کہ اپنی حجت کے بعد خود پردہ ڈال دے. واہ واہ کیا واہ کہنے واہ کیا کہنے. سبحان کیا اللہ. کہنے. اللہ نے حجت پر پردہ ڈالا نہیں. تمہارے ہمارے درمیان میں اور حجت کے درمیان میں پردہ ہے. ہم سے حجاب ہے، بہت اللہ اچھا. سے حجاب نہیں بہت ہے حجت کی. لیس بین اللہ حجت و حجاب، اللہ اور حجت کے درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہوتا. اے حضور کیا میں کہنے کیا کہنے. بے شک بے صدقت شک بے صدقت. شک. چلو میں بہت قریب آ رہا ہے، بہت کچھ بھی نہیں سنا سکا. دیکھا جائے تو سچ بات ہے، کل کی بات ہے. برل کوئی بھی حضور رہا ہو، کچھ بھی نہیں پڑھا گیا میرے حساب سے. ابھی بہت کچھ باقی ہے میرے حساب سے، بہت کچھ بتانا تھا میرے حساب سے، لیکن مختصر عرض کر دوں. کتاب سلیم بن قیس ہلالی کی بات کر رہا ہوں. مجھے یاد آ رہا ہے حوالہ، ابوذر نے ختم رسالت ماپ پر جبین کو ٹیک کر فضیلت حیدر کی بھیک مانگی تھی. فرمایا تھا یا رسول اللہ مجھے علی کی فضیلت سنائیے، علی کی فضیلت سنائیے. تو پیغمبر نے مولا کائنات کی فضیلت سنائی. اس میں ایک فقرہ سنا رہا ہوں، یاد آ رہا ہے. علی لا یحجب عن اللہ، اللہ سے علی کو کوئی حجاب نہیں. اب بے میں شک. یہاں ایک حدیث پڑھ رہا ہوں، کیا کہنے. لیس بین اللہ حجت و حجاب، اللہ کا حجت کے درمیان حجت سے کوئی حجاب نہیں ہوتا. حجت سے کوئی حجاب نہیں ہوتا اللہ کا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے لیے ایسا تو نہیں ہے. فللہ پر حجاب ڈالا ہو. غور سے سنو، دنیا کو بتاؤ حجاب ہماری آنکھوں پر ڈالے گئے ہیں، ہماری آنکھوں پر، انسانوں کی آنکھوں پر. اس لیے میں نے 4 دن پہلے کی مجلس میں کہا تھا، وہ آیت کی تفسیر میں، نعمت ظاہرہ نعمت باطنہ کی آیت کی تفسیر میں مولا فرماتے ہیں لا یغیب عن قلوب المومنین ولیغیب عن ابصار الناس. امام نے فرمایا لوگوں کی آنکھوں سے غائب ہے، قلب مومن سے امام غائب نہیں ہوتا. واہ 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 بے واہ شک واہ 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 صاحب، واہ واہ. حق کہنے. حضور میں پہلے رمضان کی گفتگو کو 9 رمضان کی گفتگو تک آج اس کو جو ہے پریسائز کر کے سمرائز کر کے پیش کرنے کی سوچا تھا، لیکن وہی ہوتا ہے جو آل محمد چاہتے ہیں. بے شک بے شک. وہی ہوتا ہے جو آل محمد چاہتے ہیں. بس حضور مصائب آج زیادہ پڑھنے کی سوچ رہا ہوں، اس لیے میں تھوڑا سا وقت فضائل کا تھوڑا سا اس میں تخفیف اور کمی کر کے مصائب کے لیے. آج 10 رمضان المبارک ہے، شہزادی ملکۃ العرب کے یوم وفات ہے، اور ارادہ یہ تھا کہ آپ حضرات 17-18 رمضان کی صبح ضربت سے شہادت امیر کائنات کے وہ لمحات تک عزائے شہنشاہ ولایت میں مصروف رہے، تو مولا کائنات کی شہادت کی کچھ گوشے مصائب پیش کر دو، تاکہ جب آپ حضرات عزاداری کریں تو یہ مصائب کے گوشے یاد رکھ سکے. شہزادی کو سلام کر کے مولا کائنات کے مصائب کی طرف آپ حضرات کے اذہان کو موڑ رہا ہوں. آپ کے یہاں مرثیہ پڑھا جاتا ہے، ایک فقرہ یاد آ رہا ہے، وہ سناتا چلو. ایمان کی جا کیا ہے، محبت علی. آپ حضرت پڑھتے ہیں نا، بہت ساری باتوں پہ بھاری ہے. یہ لازم عشق احمد مرسل، عشق ہوتا ہے. یہ بات رہ کے ستاتی لفظ تو نہیں کہنا چاہیے،
ہمیں تو رلاتی ضرور ہے، اکیلے میں بھی ہو یا فرشزا پر ہو. مشکل کشا کے ساتھ لفظ مصائب کا جوڑ دینا، یہ سب سے بڑے مصائب کی بات ہمارے لیے، ہماری نگاہ. مشکل کشا اور لفظ مصیبت، ہائے مصائب کیا رہے ہوں گے. جس کے مصائب کا آغاز اس طرح سے کیا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ جناب سید کونین مغموم ہو کر پوچھ رہی ہے ابو الحسن، میں نے سنا کہ لوگوں نے آپ کو سلام کرنا ترک کر دیا ہے. فرمایا رسول افسوس اس بات کا نہیں کہ لوگ مجھے سلام کرے یا نہ کرے، جب میں سلام کرتا ہوں تو وہ جواب سلام نہیں دیتے. سمجھے حضور زمانہ کس قدر پراشوب ہو چکا تھا، پراشوب ہو چکا تھا زمانہ، اس قدر پراشوب ہو چکا تھا. پراشوب زمانہ ہو چکا تھا کہ حسین کے بابا پر ظلم اتنا ہو رہا تھا کہ لوگوں نے سلام کرنا بھی ترک کر دیا ہے. اور یہ جو شہادت رمضان المبارک کی، کربلا کے مظالم کو انجام دینے کا پہلا قدم ہے ظالمین کا. اگر میرے مولا کے سر پر ضرب کاری نہ لگتی، علی کی اولاد کو سرزمین کربلا پر تہے خنجر نہ کیا جاتا. حضور اس بات کا خلاصہ تو دربار یزید میں ہو گیا تھا کہ اولاد علی کو قتل کرنے کی وجہ کیا تھی. کربلا کی سرزمین میں یہ اعلان ہو چکا تھا، بغض لابیک. یہ آج کی شہادت کربلا تمہیں یاد دلائے گی. اللہ اکبر، سلام کرو اس مولا پر کہ جو نماز کے لیے مسجد کو جا رہا ہے اور جاتے ہوئے بچوں کا کہنا کہ بابا رک جائیے گا، ہمارا قلب شہزادی کلثوم کا بالخصوص روایت ملتی ہے مضطرب ہے، بے چین ہوں بابا. مولا کائنات تشریف لے گئے اور ملعون کو نیند سے جگایا، کہا نماز پڑھ اوندے نہ سونا. حضور اس بات پر بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں، اس کا خلاصہ میں اسی دن کروں گا، یاد دلائیے گا. میں مقصر کے چہرے پر حدیثوں کا تماچا، حوالوں کا تماچا ماروں، کچھ کا کچھ بیان کر دیتے ہیں، کچھ کا کچھ سمجھا دیتے ہیں مقصرانہ روش پر چل کر. مولا سرکار تشریف لائے اور امام علی مقام کے قریب ملون و بشیر تلوار لے کر چلا. تو ہم جسے ضرب کاری کہتے ہیں اس کا چھوٹا سا منظر بتا دوں. شمشیر کو جس نے زہر میں بجھا کے رکھا تھا، تلوار کو جس نے زہر میں رکھا تھا، مولا کے قریب آیا اور صرف وار نہیں کیا، زمین سے معلق اونچا اچھلا اور تیزی سے امام کے سر اقدس پر تلوار ماری. ہوا کیا، تلوار بھی سرایت کر گئی، تلوار کے ساتھ زہر بھی سرایت کر گیا. لکھا یہ ہے کہ جب تلوار ماری تو اس نے جب چاہا کہ تلوار نکالے، علی کا سر اقدس بھی تلوار کے ساتھ اٹھا. اللہ اکبر. میرا مولا آواز دیتا رہا ابو الحسن کو. مولا سرکار امام حسن نے اپنے بابا کے قریب خود کو کیا اور چہرے امیر المومنین کا لہو اپنے چہرے پر ملنا شروع کیا. گریہ فرمایا، روایت میں موجود ہے حسن مجتبیٰ نے اپنے بابا کا لہو، علی کا لہو چہرے پر ملا. دست ادب جوڑ کر عرض کروں، مومنین یقیناً روئیں گے. یہ ایک بیٹا اپنے باپ کا لہو چہرے پر مل رہا ہے، جیا ارد گرد جمع ہے، لیکن ایک باپ ہے کربلا میں جو اپنے بیٹے کا لہو چہرے پر مل رہا ہے. محمد قلتنا اجرکم عند اللہ اجرکم یا رسول اللہ. جب میرے مولا نے حکم دیا، اپنے بچوں سے کہا حسن میرے سر پر رومال باندھا جائے. بنی ہاشم دوڑتے ہوئے آئے، اولاد میں علی کو دیکھا. مسجد کوفہ میں عدالت حیدریہ عدالت حسن مجتبیٰ میں تبدیل ہو گئی.
حسن کی عدالت میں مجرم کو پیش کیا. کوفے کا مقام کوفے کی سرزمین ہے. علی نے اس کے رسن بستہ ہاتھوں کو دیکھا. ابن ملجم عبد الرحمن ابن ملجم پر عذاب شدید نازل ہو، لعنت ہو اس ملعون پر. علی نے نگاہ قدرت سے اس کی ہاتھوں پر نظر کی کہ ہاتھ رسن بستہ ہے. میرے مولا نے اس کے ہاتھوں کو کھلا دیا اور گھبرایا ہوا تھا اور اسے جام کوزہ اس کے طرف بڑھا دیا. ہائے عدالت حسن مشتبہ میں علی کو قاتل کے ساتھ ایسا طرز عمل ہے. دست ادب جوڑ کر مولا کائنات امام حسن مشتبہ سے عرض کروں، مولا یہی کوفے کی سرزمین ہے، جناب زینب تشریف لائی ہے تو بی بی کے ہاتھوں سے کسی نے رسن نہیں کھولی. پسے گردن بی بی کے ہاتھوں میں رسن ہے، پر سر دربار شہزادی آئی ہے. یا محمد قلت ناصر اجرکم عند اللہ اجرکم علی رسول اللہ. عزیزو، مولا کائنات نے بچوں کو حکم دیا جلد مجھے اپنے گھر لے چلو، ایسا نہ ہو کہ میری پردہ دار بیٹیاں گھر سے نکل آئے. اللہ اکبر. خیال اتنا تھا کہ مولا کائنات نے سر پر امامہ باندھا، سر پر امامہ، سر پر رومال باندھا، سر پر رومال باندھا تاکہ زخم کو چھپایا جائے، سر پر رومال باندھا تاکہ زخم کو چھپایا جائے بیٹیوں سے. یعنی یہ علی چاہتے ہیں کہ بیٹیاں بابا کے سر کو نہ دیکھے. اللہ اکبر. یہ انتظام ایک بابا کا کرتے میں آئے علی کی بیٹیاں ہیں، علی کی وہ پوتی ہے جو مسلسل حسین کے کٹے سر کو کبھی نو کے نیزہ میں دیکھ رہی ہے، کبھی دربار یزید کو دیکھ رہی ہے، کبھی حسین کے ساتھ بے حرمتی کی جا رہی ہے وہ دیکھ رہی ہے. کارپائی پر میرے مولا سرکار کو اللہ اکبر. یعنی امام کی شہادت سے قبل زخمی ہوا امام، سر پر ضرب کاری لگی، 2 نیم ہو گیا تھا سر. لیکن بیٹے تھے، بنی ہاشم تھے اور شیعان محمد والے محمد موجود تھے کہ سرکار گھر تشریف لے گئے. اور یہ عالم تھا کہ وہ منزل آئی حضور کہ وقت جیسا جیسا گیا امام علی مقام نے وصیتیں کرنی شروع کر دی اور تمام اپنے بچوں کو بلایا اور سبوں کو وصیت کرنا شروع کر دی. ایک منزل حضور جسے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. سبوں کا ہاتھ امام حسن مشتبہ کے ہاتھ میں دے دیا اور حسین کا ہاتھ حسن مشتبہ کے ہاتھ میں دیا، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے دیا. بس یہ بندہ یہاں پر اللہ اکبر یہ کہا کہ میری جانب سے تمہارے پاس یا تمہاری نصرت کرے گا میرا بیٹا عباس. اللہ اکبر. تمام بیٹیاں رو رہی ہے، گریا بلند ہوا ہے. وہ وقت آیا کہ میرا مولا پروردگار عالم باطن کی طرف یا باطنو یا ظاہرو جو کہتے ہیں معرفت نورانیہ پر سرکار مراجعت فرمائے. اور اس کے بعد امام کی ایک وصیت یاد آ رہی ہے، وہ وصیت سنا دوں. کہا اے بیٹا حسن، آپ میرے جنازے کو آپ نماز جنازہ پڑھائیں، غسل و تکفین تجہیز و تکفین آپ فرمائیں. امام حسن مشتبہ سارا کام انجام دیا مطابق وصیت. کہا میرے جنازے کو ایسے اٹھایا جائے، میری نماز حسن مشتبہ پڑھائے. یہ وصیتیں کوفے میں جو کربلا سے دور نہیں ہے. حسین نے ایک اور وصیت سرزمین کربلا پر کی تھی. اپنے لال سے ملنے آئے، شانوں کو پکڑ کے جنبش دی، سید سجاد کو غصے افاقہ ہوا. کیا دیکھا؟ بابا کا سر اور قدم تک لہو لہان ہے، زخمی ہے بابا. زبان پر ایک ہی فکر جاری کیا، یا ابتا این امی عباس، ہائے بابا میرے چچا عباس کہاں ہے. مولا حسین نے یہ وصیت نہیں فرمائی بیٹا سجاد میرے جنازے کو ایسے کھاندہ دیا جائے، مجھے اس طرح سے دفنایا جائے، بلکہ وصیت میں فرمایا جب مدینے لوٹ کر جاؤ تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا. یہ وصیت علی کی کوفے میں ہے، وہاں امام حسین کی وصیت کربلا میں ہے. عزیزو وہ وقت آیا کہ علی نے وصیت کی، کہا مجھے 4 تاکہ اصل مزار محفوظ رہے.
آج تک نجف میں علی کا مزار محفوظ ہے. ہائے حسین ایک اور علی کی قبر کربلا میں بنایا تھا. ہائے 11ویں محرم کی صبح جیسے ہی نمودار ہوئی اشکیا طویل نیزے لے کر نرمی زمین کی ڈھونڈتے رہے اور ایسا علی اصغر کے قبر پر ایسا نیزہ مارا. ایک بار علی اصغر باپ کے ہاتھوں پر ذبح ہوئے